اور صرف اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے قرآن بھی بھول گئے، رسول اللہ بھی بھول گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد بھی بھول گئے، شریعت کے اصول و قواعد بھی بھول گئے، اور 40ویں کے لیے دلیل ملی ایک صوفی، اور وہ بھی جاہل صوفی جسے یہ نہیں پتا کہ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے لیے جنت اور جہنم کا اشارہ دیتے کب ہے۔ کیا جس انداز سے آپ 40واں کرتے ہیں، کسی ایک صحابی کا رسول اللہ سے 40واں کرنا ثابت کر دیجیے۔ اللہ کے رحمت سے 3.5 لاکھ کا سزوکی موٹر سائیکل انعام دوں گا رسول اللہ سے صحیح سند سے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر یہ دین ہوتا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام ضرور کرتے، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان کی نجات کا دار و مدار انسان کے اعمال پہ رکھا ہے، اور وہ اعمال جو ہیں اسی کے مطابق اس کو جزا و سزا ملے گی۔ کوئی انسان کسی انسان کی جگہ پر کفایت نہیں کر سکتا، البتہ شریعت نے بعض اعمال کے اندر میت کی طرف سے نیابت جو ہے اس کی اجازت رکھی ہے۔ مرنے والا مر جائے، اس کی طرف سے اولاد صدقہ کر سکتی ہے، اسی طرح کوئی فوت ہو جائے اس کے ذمے حج ہو، اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے اس کے ذمے روزے ہیں تو وہ اس کے جو ہے طرف سے روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن دیگر عبادات معاملات جو ہیں اس کی شرعاً قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین مفتی سمر عباس قادری صاحب میڈیا پہ چند حواریوں کے ساتھ بیٹھ کر کے انتہائی ایک شوخ انداز کے اندر جو ہیں وہ دین سے استہزاء کر رہے تھے۔ اپنے زوم کے اندر تو وہ 40واں کو ثابت کر رہے تھے۔ ہم اختصار سے مفتی سمر عباس قادری صاحب جو ہے نا، ان کا 40ویں کے ادلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سمجھدار ذمہ دار عالم ہمیشہ اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کرتا ہے، اور دلیل صحیح تب ہوتی ہے جب دعوے کے مطابق ہو۔ اب یہ 40واں ہے جسے ہر بندہ جانتا ہے کہ آپ کے محلے میں، علاقے میں، گلی میں لوگ 40واں کرتے ہیں تو 40 میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب اس 40ویں کو سامنے رکھیے تو اب مفتی جو ہے وہ سمر عباس قادری صاحب جو ہے نا، ان کی کلا بازیاں دیکھیے، چونکہ پورے قرآن میں 40ویں کی کوئی دلیل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو ہے وہ احادیث ذخیرہ احادیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ کو کوئی اس کی دلیل نہیں ملے گی کہ یہ ایک بدعی عمل ہے جو لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے، جو گمراہی ہے، اور جو ہے خام خواہ لوگوں کو جو ہے وہ صرف مردوں کا مال کھانے کا ایک جو ہے وہ نجائز اور حرام طریقہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ مفتی صاحب آپ ذرا اپنے دلائل کو بھی چیک کر لیجئے۔ مفتی صاحب نے کہا تھا عدد 40 کا عدد جو ہے یہ عدد تام ہے۔ اب مفتی صاحب نے 40واں ثابت کرنا، کہنے لگے 40 کا عدد عدد تمام ہے۔ اسلام میں بڑی اس کی اہمیت۔ آدم علیہ السلام کو جو ہے مٹی لی گئی اور اس کو 39 میں امتحان ڈالا گیا، 40ویں اس میں خوشی ڈالی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو 40 سال کی عمر میں، موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کیا 40 سال کے اندر۔ کافر اس کی مخالفت کر رہے تھے نا، وہ ایسے نہیں کر رہے تھے، عدد تمام ہے، عدد تمام ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے، تھوڑا سا بات کھولیے۔ کیا بات ہے صاحب۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کو پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، تخلیق فرمانے کے لیے جب مٹی منگوائی گئی تھی نا، تو وہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے یہاں سے منگوائی گئی تھی، اور یہ جگہ سب سے نورانی تھی اس وقت، نورانی مٹی تھی، یہ بھی یاد رہے۔ اچھا، جب جنت کے پانیوں سے اس کا خمیر تیار ہوا نا، تو اللہ نے فرمایا یہیں پر اس کو رکھ دیا جائے۔ 2 روایتیں، ایک روایت میں ہے 40 سال اور ایک میں ہے 40 دن اللہ نے اس خمیر پر بارش برسائی تھی جس سے آدم علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا۔ تو یہ 40واں تو آدم اور آدمی اس کی ابتدا میں ہے، تو یہ اس لیے۔ اچھا، جتنے نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں نا، انہوں نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 3 دن میں اعلان کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں، لیکن باقاعدہ جو تبلیغ کا دور شروع ہوا تھا وہ 40 سال کی عمر میں ہوا، تو یہ 40واں نبیوں کے ساتھ بھی نسبت رکھتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام
حضرت याकूब अलैहिस्सलाम से जब जुदा हुए थे, भाइयों ने कुएं में फेंका, 40 साल तक ये जुदाई रही थी। 40 सालों के बाद इनकी आपस में मुलाकात हुई थी। ये 40वां कोई आम नहीं है यार, ये 40 की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उम्र कितनी थी? 40 साल थी। फिर इसी तरह कहते हैं जी, देखो हमारे यहाँ को जो है हर बंदे का 40वां होता है। कहते हैं जो लोग कहते हैं 40वें के मुनकर हैं, भक्ति कसते हैं, उन लोगों पर जो इनकी बिदात का रद्द करते हैं। कहना लगे जी या देखो जी 40वां तो इतने होया है, उमर रज़ी अल्लाह तआला का भी 40वां हो गया। अच्छा जी उमर रज़ी का 40वां कैसे हुआ जी? कहने लगे जी 39 बंदे पहले मुसलमान सी, 40वां उमर रज़ी अल्लाह ने पहले मुखालफत करते रहे तो उन्होंने फिर 40वां हो गया। हजरत उमर ने जना उस वक्त तो कलमा नहीं पड़ा था, तलवार उठाई और निकल पड़े। अल्लाह ने फरमाया अपनी रहमत से, तू तो कहता है 40वां नहीं होने देंगे, हम 40वां ही तेरा करेंगे। अल्लाह अदद तमाम हुआ ही हजरत फारूक आज़म से। अब बताइए कबूल इस्लाम को 40वां कहते हैं, कबूल इस्लाम को चेलम कहते हैं। अल्लाह अक्ल दे तो, लेकिन इस अकल के लिए शर्त है कि अल्लाह ईमान की दौलत नसीब फरमा दे। फिर इसके बाद मजीद कहते हैं जी, अब देखिए जी हर बंदे का 40 होता है। कहता जी देखो बंदे की जो बच्चा जो पैदा होता माँ के प्रेम में होता है, 40 दिन पानी, 40 दिन खून, 40 दिन हड्डियाँ गोश्त, और आगे भी 40 दिन के कई मराहल बना के जो हदीस जहालत का नतीजा है इनका, इनको ये ही नहीं पता कि उसके बाद रूह फूंक दी जाती है, उसके आगे 40 वाले मराहल नहीं होते। देखिए जब बंदा अपने माँ के पेट में करार पकड़ता है ना, पहले 40 दिन तक वो नुत्फा होता है, अगले 40 दिनों के बाद वो खून का लोथड़ा बनता है, अगले 40 दिनों के बाद वो उसका जनाब हड्डियां डाली जाती हैं, अगले 40 दिनों में चेहरा, अगले 40 दिनों में उसमें रूह फूकी जाती है। पढ़ लो मुफस्सिरीन को, अगर 40-40 का प्रोसीजर ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं, तो 13-40वां तो पता नहीं कितनी मर्तबा मां के पेट में हो गया है। कमाल वाली बात है यार। अच्छा फिर यहां तक बात नहीं ना, फिर जब अल्लाह चाहता वो दुनिया में आता है तो क्या दूसरे तीसरे दिन ही हम बच्चे या बच्ची को बाहर लेके आ जाते हैं? कितने दिनों के बाद लेके आते हैं? तो जाहिर सी बात है 40वें दिन ही लेके आते हैं ना। कह रहा 1.25 महीना हो गया है जी जी, नहीं तवज्जो फरमाई आपने, 40 दिनों के बाद ही ना। क्या बात है। तो यार पैदा होने से पहले मां के पेट में भी तेरा 40वां हो गया, पैदा होते ही तेरा हो गया, तो मरते वक्त तेरा क्यों नहीं होता यार? कुछ खुदा का खौफ करो। मुफ्ती समर अब्बास साहब किसी उस्ताद से बैठ के हदीस पढ़ लें, कम अज कम आपको ये तो समझ आ जाए कि माँ के पेट के अंदर बच्चे के 40 दिन पर मुश्तमिल मराहल कितने होते हैं। फिर इससे भी आगे औरत का जो है जो नफास से पाक होना है। अब बताइए ये आपके 40 की दलील है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौल साहब ये औरत का नफास से पाक होना ये दलील है आपके चेलम की। मौलवी साहब बातें करते रहे, कोई एक भी दलील ऐसी नहीं जिसमें मैयत की बख्शिश के लिए जो मखसूस एक ख़ास शक्ल सूरत में अमल किया जाता है उसकी कोई दलील नहीं। बिल आखिर जो है आखिर में बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। मसला जो चेलम का आया, आप जरा देखिए, आप देखिए कि इस चेलम की दलील क्या है। कहने लगे कि बाज सूफिया ने लिखा है। अब 40 की दलील कुरान नहीं है, 40वें की दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बरेलवी मजहब के 40वें की दलील असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, आइमा जो है वो किबार नहीं है। कौन है? बाज सूफी दलील है। अच्छा वो सूफी कौन है? ये भी कोई नहीं पता कि वो सूफी कौन है। अब समर अब्बास साहब की जरा पच सुनिए, मुफ्ती समर अब्बास साहब क्या कहते हैं। कहने लगे बाज सूफिया ने लिखा है कि 39 दिन तक तो कब्र में मामला इसी तरह रहता है, जब 40वां दिन आता है ना तो फिर 40वें दिन मैयत के जन्नत और जहन्नम वाला जो मामला होता है ना, अल्लाह ताला इसका फैसला फरमाते हैं। इसलिए 40वें दिन भरपूर जो है वो तौबा, इस्तिगफार, कुरान की किरात, सदका खैरात भरपूर करना चाहिए ताकि उसकी जन्नत वाला मामला सीधा हो जाए। बाज सूफिया वो ये फरमाते हैं कि ये जो मरने के बाद 40वां होता है ना, ये इसलिए होता है कि अल्लाह ताला मुर्दे की कब्र में हालत को तब्दील फरमाता है, या जन्नती हालत में या जहन्नमी हालत में। फरमाया उस दिन ज्यादा कोशिश सदका और खैरात तिलावत किया करो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस दुआ का सदका मरने वाले की हालत को जन्नती हालत में तब्दील फरमा दे। कितनी प्यारी बात ये लुत्फ की बात है जनाब, और ये है 40। मुफ्ती साहब बड़े अफसोस की बात है, कम अज़ कम अपने साथ लगा लकब मुफ्ती इसकी लाज रख लेते। कहते तूने मेरी तार छेड़ दी है। मौल साहब आप ये बताएं, आप बिजली वाले खिलौने हैं कि आप औलाद आदम में से एक इंसान है? ये खिलौने होते हैं बिजली वाले बढ़ावे
جو عام طور پر تار پہ چلتے ہیں جی، ان کی تار چھڑ جائے نا تو ان کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے میری تار چھیڑ دی ہے، اب میں واپس نہیں آؤں گا، اب میں گھر چھڑ کے آؤں گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کم از کم اپنے آپ کو انسانوں میں رکھ کے تو بات کیا کرے۔ تو کہنے لگے یہ دلیل ہے جی کل 40 میں، کون سی؟ صوفی صاحب، اور صوفی بھی ایسا جاہل جسے یہ نہیں پتا کہ مومن کی قبر میں جنت اور جہنم کا جو اللہ تعالیٰ اشارہ دیتا ہے وہ کس موقع پہ ہوتا ہے۔ آپ کی جو ہے صرف میزبانی کے لیے یہ میں آپ کو جو ہے مشکات شریف کی شرح ہے مرقات، آپ کی حنفی عالم کی شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ مشکات شریف کے ساتھ مرقات ہے، اور اسی کے اندر صحیح بخاری شریف کے حوالے سے حدیث ہے کہ یہ جنت جہنم کا فیصلہ یہ 40ویں دن نہیں ہوتا، یہ جس کے نام پہ آپ نے 40واں گھڑ لیا اور بیچارے یتیموں کا مال کھانے کے لیے رستہ سیدھا کر لیا، ایک بیچارے کا کوئی فریق فرد مر گیا، اوپر سے آپ نے جو ہے وہ اپنی حرام خوری کا سامان سیدھا کر لیا ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں، یتیموں کا مال ہے، اس کا بھی آخر میں حساب دینا پڑے گا۔ اور صرف اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے قرآن بھی بھول گئے، رسول اللہ بھی بھول گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد بھی بھول گئے، شریعت کے اصول و قواعد بھی بھول گئے، اور 40ویں کے لیے دلیل ملی تو ایک صوفی، اور وہ بھی جاہل صوفی جسے یہ نہیں پتا کہ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے لیے جنت اور جہنم کا اشارہ دیتے کب ہے۔ حدیث شروع ہو رہی ہے صفحہ نمبر 312 سے، جلد نمبر 1 ہے، اور اس کے اوپر یہ حدیث ہے خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا، بندے قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھی اسے پلٹ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ ان کے واپس جانے والے جو ہیں ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اب دفنانے والے دفنا کے دعا کر کے پلٹ گئے، اتاہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اس کو بٹھا لیتے ہیں، فیقولان، اور وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے، لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مومن بندے سے سوال کیا جاتا ہے، اور اسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور یہی حدیث آگے پھر ذرا تفصیل کے ساتھ مزید موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام ان احدکم اذا مات، جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جاتا نا تو اورزا علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، اللہ صبح شام جب فوت ہو گیا نا، اب یہ قبر میں چلا گیا تو صبح شام مومن بندے کو اللہ اس کا ٹھکانہ دکھاتا ہے، 40 دن بعد نہیں۔ لوگوں کے ایمان کا ستیہ ناش نہ کیجئے، صرف اپنا جو ہے حرام رزق سیدھا کرنے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کر کے ان سے مال لوٹنے کے لیے 40ویں کے نام پہ آپ نے قرآن دی چھوڑ کے گمراہ جاہل صوفیہ میں بنیاد رکھ لی۔ نبی علیہ السلام کی واضح حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان من اہل الجنہ، جب یہ بندہ جنتی لوگوں میں سے ہے نا مومن بندہ، تو فرمایا فمن اہل الجنہ، اس کا ٹھکانہ جنت سے دکھایا جاتا ہے، وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ جہنمیوں سے ہے نا تو جہنم سے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ صبح بھی شام بھی، فوت ہو گیا قبر میں چلا گیا، ہر روز 40ویں دن نہیں، آپ نے 40ویں کی بنیاد رکھی ہے گمراہ صوفی کے قول پہ کہ صوفی صاحب نے فرمایا کہ 40 دن پیسہ ہوتا ہے۔ صوفی بیچارہ جاہل، نہ وہ قرآن پڑھا نہ وہ حدیث پڑھا، پتہ نہیں کہاں سے آپ نے ایسے جو وہ جاہل صوفی تلاش کر کے امت کے لیے آپ نے رکھ لی، اپنے جو ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب یہ حدیث رسول ہے کہ مرنے والا مر گیا، صبح شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا، جنت جنتیوں میں سے، جہنمی ہے تو جہنمیوں میں سے، حتیٰ یب اسے کہا جاتا ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، حتیٰ یب اسق اللہ الیہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تجھے اس کے اندر بھیجے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو مشکات کے حوالے پڑھ رہا ہوں، اور حدیث کا نمبر 1379 ہے۔
اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبر المیت، کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، نیلی آنکھوں والے ہوتے ہیں، یقال لأحدہم المنکر والآخر النکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر، فیقولان، اور وہ دونوں کیا کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ میت جو قبر میں پڑی ہے اسے آ کے کہتے ہیں کہ تو اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے، فیقول، تو وہ مومن بندہ جواب دیتا ہے، ہوا عبد اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، اور پھر جو ہے فرشتے اس کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا، تو جو ہے کہ تو یہی بات جو ہے وہ کہے گا، اس کی قبر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے اور پھر وہ یہی جو ہے موقع ہے جہاں اس کو جو ہے اس کا ٹھکانہ جنت سے دکھایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تیرا پہلے جو جہنم والا ٹھکانہ اس کو بدل کے جنت والا کر دیا۔ یہ اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہی اللہ اس کو جنت والا مقام دکھائے کہ اس کو اشارہ دے دیتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ بتلائیے، جاہل صوفی کے قول پہ بنیاد رکھ کے 40ویں کو جائز کہنا ہے یا رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اس بدعت سے توبہ کر کے جو ہے وہ اپنی آخرت سنوارنی ہے اور لوگوں کو بھی گمراہی سے بچانا ہے۔ ہم نے حدیث رسول رکھ دی ہے، جتنا بھی آپ نے وقت ضائع کیا امت کا، یہ فلاں کام 40 دن کو فلاں، مفتی صاحب یہ بتلائیے، آدم علیہ السلام رسول اللہ سے پہلے گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام پہلے گزر گئے، ان کو 40 دن ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ 40 دن میں جب نطفہ ہوتا ہے، 40 دن خون ہوتا ہے، 40 دن گوشت ہوتا ہے، جو ہے عورت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاس والی عورت کے لیے حد 40 دن مقرر کی، زیادہ زیادہ وہ 40 دن نفاس کا انتظار کرے گی۔ یہ سارے کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ ایمان سے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ فوت ہوئے؟ کیا جس انداز سے آپ 40واں کرتے ہیں کسی ایک صحابی کا رسول اللہ سے 40واں کرنا ثابت کر دیجیے۔ اللہ کے رحمت سے 3.5 لاکھ کا سزوکی موٹر سائیکل انعام دوں گا رسول اللہ سے صحیح سند سے۔ جس انداز سے آپ 40واں کرتے ہیں نا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40واں ثابت کر دیں، میں اللہ کے فضل سے 110 سزوکی نئی 0 میٹر لے کے دوں گا، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہیں۔ خدا را اللہ سے ڈر جائیں اور جو ہے ان گمراہی کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے امت کو گمراہ نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سارے معاملات تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے تو اس سے 40 مراد نہیں لیا۔ جو نبی امت کی نجات کے لیے اور جنازہ مشروع قرار دے سکتا ہے، قبر پہ دعا مشروع قرار دیتا ہے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین رہ گیا تھا جو صوفی کو یاد آیا اور اسے آپ نے لے لیا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر دین کے اس عمل سے محروم رہ گئے؟ کتنے صحابہ رسول اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئے، آپ نے روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے دفنائے، لیکن نبی علیہ السلام نے نہ کسی کا کل کیے، نہ کسی کا 40واں کیا، نہ کسی کا 7واں کیا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر یہ دین ہوتا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام ضرور کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اور امت کو جو آپ گمراہ کر رہے ہیں اللہ امت کو بھی محفوظ فرما دے، اور آپ جیسے گمراہ لوگ جو ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے تاکہ یہ امت کی گمراہی کا باعث نہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔